اطلب الخیر دہرکم کلہ الى آخر الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عن انس بن مالک انہ کان عنده اسیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فمات فدفنت معه بین جیبہ وبین قمیصہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نماز جمعہ کو اور روز جمعہ کو اللہ تعالی ہم سب کے لیے بخشش کا، مغفرت کا سبب فرمائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اطمینان والی جان، اس کی تفاسیر کے اندر مختلف قسم کے اقوال ہیں کہ اطمینان والی جان سے مراد کون سی ہستی مراد ہے۔ بعضوں نے تو لکھا کہ اس سے مراد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مراد ہے۔ بعضوں نے لکھا کہ اس سے مراد ہر وہ جان ہے، ہر وہ انسان ہے اہل ایمان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور اس نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری۔ دیکھیے، انسان اس دنیا کے اندر جتنا مقرر وقت ہے اللہ کی طرف سے، ہر انسان نے اپنے وقت کو ضرور گزارنا ہے، وہ چاہے انسان اچھے اعمال میں گزارے یا برے اعمال میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ انسان کو مختار کل بنایا، نہ ہی انسان کو مجبور محض بنایا۔ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دیے، اگر بہت کچھ بھی دیا ہے انسان کو، جیسے مقدس ہستیوں کو دیا ہے، تو وہ بھی ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تقدیر یہ نہیں ہے کہ جو کچھ لکھ دیا گیا ہم نے وہی کرنا ہے، پھر تو انسان کی اچھائی برائی کا معیار نہیں رہے گا، کیونکہ کوئی شخص اگر برائی کرے تو وہ یہ کہے کہ بس میری قسمت میں برائی لکھی تھی اس لیے میں نے برائی کی، میری قسمت میں اچھائی لکھی تھی تو اس لیے میں نے اچھائی کی۔ اس طرح قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی، نیکی اور بدی، حق و باطل کی سمجھنے کی اللہ نے انسان کو صلاحیت عطا کی۔ پھر انبیاء رسولوں کا سلسلہ بھی اللہ نے بھیجا، پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں، احکام بھی نازل فرمائیں۔ مثلاً ہم میں سے کسی شخص کو اگر کوئی شخص دو چیزوں میں سے ایک دے، مثلاً ایک گلاب کا پھول ہے اور ایک آگ کا انگارہ ہے،
اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس میں سے ایک چیز کو اپنے ہاتھ پہ رکھ لیں تو شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے. ہر شخص گلاب کے پھول کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. دو ڈھیر پڑے ہیں، ایک جگہ سے خوشبو اٹھ رہی ہے اور ایک جگہ سے بدبو اٹھ رہی ہے، اور اگر ہمیں بیٹھنے کا اختیار دیا جائے تو ہم میں سے ہر بندہ خوشبو کے قریب بیٹھنے کو پسند کرے گا. اس کا پتہ چل گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا برائی کو. جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہی کچھ لکھا گیا ہے جس کو ہم نے کرنا تھا. اسے تقدیر کہتے ہیں. ہر ایک انسان نے اپنے مقرر وقت پہ مر جانا ہے اور ہر انسان نے اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے. اچھائی کی جزائیں ہوں گی اور گناہوں کی سزائیں ہوں گی. اللہ چاہے تو اپنے کرم سے کسی اہل ایمان مسلمان کو محض اپنے کرم کے صدقے معاف فرما دے. کافر کے لیے تو کوئی بخشش کی امید نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح حکم فرما دیا گیا. سورہ بینہ کے اندر ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. کافر اور مشرک جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مومن کے لیے کہا گیا کہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اور فرمایا وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ ہر اس بندے کے لیے نعمت اور رضا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ہم سب نے مرنا ہے، مر کے قبر میں جانا ہے، اور قبر ایک جہان ہے. قبر ایک پردہ ہے. قبر کسی کے لیے تو جہنم کے گھروں میں سے گڑھا ہے اور کسی کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. جس نے اچھے عمل کیے اس کے لیے یقیناً اس کی قبر جنت کا باغ ہے، اور جس نے پوری زندگی نافرمانی گناہوں سرکشیوں میں گزاری ہے یقیناً اس کے لیے قبر کا آخرت کا مرحلہ بہت سخت ہے. ایک حدیث مبارک میں ہے کہ کافر کو قبر اس طرح دباتی ہے، اس طرح دبائے گی کہ اس کی دائیں کی پسلیاں بائیں میں اور بائیں کی پسلیاں دائیں میں پیوست ہو جائیں گی. اور مومن کو قبر ایسے دبائے گی جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے دباتی ہے. یہ اس مبارک میں کہا گیا. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید کی جا سکتی ہے. میں دلائل النبوہ شریف کی حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی المعروف امام بیہقی المتوفا 498 سن ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور ابن عساکر نے امام محمد بن سیرین سے سرکار کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت انس بن مالک. انہوں نے 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. وہ کہتے ہیں سرکار نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی سرکار نے مجھے جھڑکی نہیں دی. سرکار کے اخلاق حسنہ کا یہ عالم تھا. اب ذرا ان کا طریقہ دیکھیے کہ ان کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے امید کی کیا عقیدت تھی. الفاظ انس بن مالک انہ قال انہ کان عنده سید رسول اللہ. فرمائے حضرت سیدنا انس بن مالک کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی ایک لکڑی چھڑی آسا مبارک کا کچھ ٹکڑا تھا. فرمایا ان کی وصیت تھی کہ جب مجھے غسل دے کر فارغ کرنا تو یہ چھڑی میرے قمیض کے نیچے میرے سینے پہ رکھ دینا. اللہ چاہے گا تو محبوب کی لکڑی کے صدقے میری بخشے فرما دے گا. یہ روایت امام بیہقی نے بھی نقل کی ہے
اور امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہت بڑے معبر گزرے ہیں، جن کی تعبیر الرؤیا بہت بڑی خوابوں کی تعبیر کے متعلق عرب و عجم میں مشہور کتاب ہے تعبیر الرؤیا، یہ اس کا ترجمہ بھی ہے۔ امام ابو نعیم نے معرفت الصحابہ کے اندر، اور حضرت امام دہلوی نے جو کہ 858 سن ہجری کے اندر جن کا وصال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الفاظ ہیں لما ماتت فاطمہ ام علی خلع رسول اللہ قمیصہ والبسہا ایاہ وادتجع فی قبرہ فلما صبی علیہ التراب فقال بعضهم یا رسول اللہ رأیناک صنعت شیئا لم تصنع بأحد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ کا جب وصال ہوا تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا پہنا ہوا قمیض دیا کہ یہ ان کے کفن میں شامل کرو، قمیص مبارک کرتا دیا کہ فاطمہ بنت اسد کے کفن میں اسے شامل کریں، اور فرمایا جب مٹی برابر کر دی گئی، فرمایا ان کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود نیچے قبر میں اترے اور لیٹے رہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کہ قبر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ فرمایا جب قبر کی مٹی برابر کر دی گئی تو کسی غلام نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے آج تک آپ کو اس طرح کبھی عمل کرتے نہیں دیکھا، پہلے بھی کئی لوگوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، ان کی تدفین کے وقت آپ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سرکار آپ کو کبھی لم تصنعہ بأحد کبھی اس طرح نہیں دیکھا۔ آقا نے فرمایا فقال انی البستها قمیصی لتلبس من ثیاب الجنہ، میں نے اپنی قمیض تو ان کو اس لیے دی ہے کہ میری قمیض کے صدقے اللہ انہیں جنت کا جوڑا پہنائے گا، میری قمیض کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ وَابْتَجَعْتُ مَاهَا فِي قَبْرِهَا لِأُخَفِّفَ عَنْهَا، اور میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیٹنے کی برکت سے ان کی قبر کو گشادہ کر دے گا۔ اس سے واضح ثبوت ہوتا ہے کہ اچھے برگزیدہ لوگوں کی برکتیں انسان کو قبر میں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے اپنے عمل پاک سے یہ ثابت خود سنت قولی بھی اور فعلی بھی حکم بھی فرمایا، اور حضور نے خود قبر مبارک کے اندر حضور نے لیٹ کر بھی عمل کر دکھایا۔ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہا کانت احسن خلق اللہ سنیعا الی بعد ابی طالب، فرمایا ان کو یہ برکت اس لیے ملی ہے کہ ان کے مجھ پہ بڑے احسان تھے، ان کے حسن سلوک تھے، جن کے حسن سلوک کا میں محمد نے بدلہ اتارا ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پاک سے۔ اگلی حدیث ذرا سماعت کر لیجئے، اسے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر ابن حجر اسقلانی نے نقل کیا ہے، بہت بڑی کتاب ہے تاریخ اور سیرت کی۔ کہتے ہیں حضرت سیدنا انس بن مالک کی سنت طریقہ سمجھ لیجئے، فرمایا قال ثابت البنانی قال لی انس بن مالک هذه شعرۃ من شعر رسول اللہ، فرمایا فَدَعْهَا تَحْتَ لِسَانِي فَقَالَ وَدَعْتُهَا تَحْتَ لِسَانِهِ فَدُفِنَ وَهُوَ تَحْتَ لِسَانِهِ۔ فرمایا ثابت بنانی کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک نے مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کے اترے ہوئے ناخون مبارک کے ٹکڑے ہیں کہ میرے غسل کے بعد میرا منہ کھول کر میری زبان کے نیچے رکھ دینا، سرکار کے ناخون مبارک کا حصہ میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ بھئی کفن میں بھی تو رکھے جا سکتے تھے، لیکن کہتے ہیں فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ لِسَانِهِ، میں نے ان کی زبان کے نیچے رکھ دیے۔ اس بات کی علامت ہے کہ جب مجھ سے سوالات قبر کیے جائیں
تو نبی کے ناخون کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے سوالات قبر کے جوابات کے دینے میں بھی آسانی عطا فرما دے گا۔ یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ کا ذرا عمل سن لیجئے، اس کو بھی امام ابو عمر یوسف نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر نقل کیا ہے۔ فرمائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انی صحبت رسول اللہ فخرج لحاجت فاتبعته بادات فقسانی احدا طبیہ الذی یلی جسدہ فخبعته لهذا اليوم۔ اللہ اکبر۔ فرمائے میں ایک دن حضور کے ساتھ تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے گئے، جب واپس آئے تو فرمائے نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اپنے جسم مبارک کا کرتا عطا کیا، فرمائے میں نے یہ چھپائے رکھا، پھر حضور نے ناخون کٹوائے تو میں نے وہ ناخون اٹھا کے چھپا لیے، فرمائے پھر سرکار نے اپنے بال مبارک خط مبارک فرمایا تو میں نے حضور کے بال بھی اٹھا لیے، سارے الفاظ ہیں۔ فرمائے وجہ کیا ہے؟ فَخَبَعْتُهُ هَذَا الْيَوْمِ فَخَبَعْتُهُ هَذَا الْيَوْمِ، میں ان سب کو اسی دن کے لیے چھپا رہا تھا، جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کیا کرنا؟ فَإِذَا مِتُّ فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْقَمِيصَ دُونَ كَفْنِي مِمَّا يَلِي جَسَدِي وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَظْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَى عَيْنِي وَمَوَاضِعَ السُّجُودِ مِنِّي۔ اور میں یہ حضور کے جسم کے کپڑا، سرکار کے بال اور حضور کے ناخون کچھ میری آنکھوں پہ رکھ دینا، کچھ فرمائے میرے منہ میں رکھ دینا، اور کچھ میرے سجدے کے مقام پہ رکھ دینا، اللہ ان کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ بعض ہمارے ہاں جب مدینہ شریف کی مٹی کو بعض عشاقان رسول رکھتے ہیں تو بعض لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی مٹی آپ کیوں رکھتے ہیں، یہ تو کوئی سنت میں نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کی شے، حضور کی نسبت والی شے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے رکھ لینا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، بلکہ آگے ذرا چلیے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کے بارے میں آتا ہے کانا اندا علی انہ مسکن، حضرت علی کے پاس خوشبو تھی، خوشبو وہ لگاتے تھے۔ فاوصا ان یخطتا، فرمایا یحنتا به وقال علی وهو فضل حنوط رسول اللہ، حضرت علی نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے نا مجھے اس خوشبو سے خوشبو لگانا، اور کوئی خوشبو نہ لینا، یہ خوشبو لگانا، اسی سے ہی میرے کفن کو معطر کرنا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دراصل اور کوئی خوشبو نہیں، یہ وہ خوشبو ہے، وہ استعمال والی شیشی ہے جسے رسول پاک استعمال کرتے تھے۔ اس لیے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کی برکت کے لیے یہ شیشی اپنے لیے بچا کے رکھی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کو وہ خوشبو لگانا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نسبت اور برکت کی امید ہے۔ ذرا سرکار کے میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب الجنائز اور جلد اول کے اندر صفحہ نمبر 168 کے اندر دارالمطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی کا چھاپا ہے، جس کے 7ویں باب میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، آپ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَأَذَّنِي، جب تم میری بیٹی کو غسل دے کر خواتین کی طرف حضور نے پیغام بھجوایا، کیونکہ عورت کو عورت ہی غسل دیتی ہے، مرد کو مرد ہی دیتے ہیں۔ فرمایا جب تم فارغ ہو جاؤ غسل دے کر تو پھر مجھے خبر کر دینا، مجھے بلا لینا۔ فرماتے ہیں جب ہم نے فارغ و فرغنا اذناہا، فرمایا اذناہو فالقا الینا فحقو فقالا، آپ نے فرمایا کیا کیا؟ سرکار نبی علیہ السلام اپنا تہ بند باندھنے والی چادر مبارک لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ چادر میری بیٹی ام کلثوم کے کفن کے ساتھ ملا دو۔ کیا کفن کافی نہ تھا؟ کفن کافی تھا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی تہبند چادر دے کر فرمایا میری بیٹی کے کفن میں اسے شامل کر لو. اس کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی برکتیں فقط ان کی ذات تک باقی نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں کو کپڑوں کے اندر، مٹی کے اندر، لکڑی کے اندر، حتیٰ کہ ان کے جسم سے لگنے والے ناخون اور جدا ہو جانے والے ناخونوں میں بھی اللہ برکت جاری فرما دیتا ہے. تو یہ برکتیں قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. جب آپ کے بھائی مصر سے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، خیر وہ ایک لمبی تفصیل ہے. آپ واپس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیض اپنی دی، پوچھا کہ آپ ابا حضور کا بتائیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو یوسف کی محبت میں اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. آنکھیں کمزور، بعض لوگ اندھا کہہ دیتے ہیں. اندھا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اندھا ایک عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے. ہر بیان میں بات کی نہیں جاتی. میں ایک مقام پہ ابھی تقریر کر کے آیا ہوں تقریباً 1 گھنٹہ پہلے، تو وہاں بھی ایک نوجوان تقریر کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک روایت بیان کر دی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات کا صبر ایسا تھا کہ ان کے جسم میں پیپ پڑ گئے اور کیڑے پڑ گئے، پھر بھی وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے. تو میں نے ان سے بعد میں کہا کہ بھائی کیڑے پڑ جانا عیب ہے اور اللہ کا نبی ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے. اگرچہ روایت میں آ بھی جائے تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی بات کرو. یہی میں نے کہا فرق ہوتا ہے جاننے والے نہ جاننے والے کا. کچھ لوگ ہیں کتاب پڑھ کے رٹا لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ ہیں لوگوں کی تقریریں سن کے بیان کر دیتے ہیں. الفاظی لفاظی ہوتی ہے لیکن ان کو ترازو پہ تولنے کی پہچان نہیں ہوتی کہ کون سی بات ترازو پہ تولی جائے. ترازو پہ پورا اترتی ہے نہیں اترتی. بعض لوگ اندازوں سے بات کرتے ہیں اور اس وجہ سے بڑی بڑی باتوں میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. الغرض یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ اندھے ہو گئے تھے. نہیں، ان کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو میری قمیض لے جاؤ اور جا کر ان کے چہرے پہ ڈال دینا، اللہ تعالیٰ میری قمیض کی برکت سے ان کی بینائی کو لوٹا دے گا. اور وہ چلے تھے وہاں سے اور کنعان کے ملک سے، اور حضرت سیدنا مصر سے اور کنعان میں تھے. تو کہتے ہیں کہ سینکڑوں میل دور تھا قافلہ. سیدنا یعقوب علیہ السلام دور بیٹھے اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر، خوشبو مجھے یوسف کی آ رہی ہے. اور یہ چیز قرآن نے بیان کی، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دراصل یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس لفظ پہ میں بیٹھوں گا تو پھر وقت نہیں ہے. ورنہ جن لوگوں نے قرآن کے ترجمے میں ٹھوکر کھائی ہے نا، لفظ دلال ووجدک ضالا فہدی پہ نبی کے لیے گمراہی کا لفظ لکھ دیا کہ وہ بے خبر ہیں، گمراہ ہیں، راہ بھٹکے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ترجمے آج بھی اٹھا کے لکھ لیں، لیکن تاجدار بریلی نے جو ترجمہ کیا ہے ووجدک ضالا فہدی، آپ نے کہا نہیں، دلال کا معنی گمراہی نہیں ہے، ہر مقام پہ گمراہی نہیں ہوگا. اس کا ایک معنی ہے کسی کو محبت میں خود رفتہ پانا، اپنی محبت میں خود رفتہ پانا. جیسے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بات کی کتنے سالوں کے بعد مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو گھر والوں نے کہا یہ آپ کی پرانی محبت کی علامت ہے. آپ تو پچھلی محبت میں فی دلالک القدیم الفاظ ہیں کہ آپ اسی پوری قدیم دلال، وہاں گمراہی نہیں کریں گے، وہاں کہیں گے محبت. پچھلی آپ کو محبت تڑپا رہی ہے، لیکن وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اور آپ کے جب آنکھوں پہ رکھا گیا تو اللہ نے کرتا یوسف علیہ السلام کے صدقے حضرت یعقوب کی بینائی کو پھر واپس عطا فرما دیا. یہ قرآنی حکم ہے اور یہ عمل قرآن ہے. خود نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی، ذرا اس سے اور سمجھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو بیان کر دی. تو یہ برکت کی امیدیں ہوتی ہیں، برکت کی امیدیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے بخش دے. تو یہ اہتمام کرنا، یہ کسی تبرک والی چیز کو کفن میں رکھ دینا، یا کعبۃ اللہ کے غلاف کا ٹکڑا ہوتا ہے تو وہ رکھ دینا، کیونکہ حکومتیں وہاں جب وہ کرتی ہیں تو پھر غلاف کے ٹکڑے تقسیم کرتی ہیں حکمرانوں کے اندر یا بعض لوگوں کے اندر. اس سے برکت کی امید کی جا سکتی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے.
یہ جائز ہے، اور میں نے آپ کو تقریباً کچھ 7 روایات بیان کی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے حکم عمل اور صحابہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ ناخون، تہبند، قمیض برکت کی شے رکھنا۔ بلکہ آگے چلیں، ایک آپ کو روایت میں سنا دینا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سے۔ یہ روایت آیت و الفاظ ہیں امام بخاری کے ہم عصر امام حکیم ترمذی، جن کی جامع ترمذی ہے، ذرا ان کے الفاظ سنیے۔ ان کی کتاب ہے نوادر الاصول، اور آپ متوفا ہیں 255 سنہ ہجری کے اندر، حضرت امام حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ۔ آپ کہتے ہیں من کتبا، سرکار کا فرمان ہے، من کتبا ھذا الدعاء وجعلہ بین صدر المیت وکفنہ فی رقعۃ لم ینلہ عذاب القبر ولا یرا منکرا ولا نکیر ہوا ھذا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ امام حکیم ترمذی نے لکھا، امام بخاری کے ہم عصر جامع ترمذی کے مصنف، آپ کہتے ہیں سرکار کا فرمان ہے جو بندہ یہ دعا لکھ کر میت کے سینے پہ رکھے یا کفن میں رکھ دے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے عذاب قبر کو اٹھا لے گا۔ یعنی یہ کوئی میڈن بریلی، میڈن پاک پتن، میڈن اجمیر، میڈن گولڑا، میڈن لاہور، میڈن کوٹ مٹھن کی باتیں نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے محدثین نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ امام ترمذی صحاح ستہ کے مصنفین میں امام ترمذی کا نام آتا ہے 3 نمبر پہ، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافی کی ایک امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز کے صدقے مجھے بخش دے۔ یہ بھی تو ایک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی تو ایک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ذریعہ ہے، ورنہ بہت سارے ہوں گے جن کی قیامت کے دن نمازیں قبول نہیں ہوں گی، بہت سارے ہوں گے جن کے روزے دھتکار دیے جائیں گے، بہت سارے ہوں گے جن کے صدقوں کو دھتکار دیا جائے گا، لیکن سجدے، روزے، بندگیاں، داڑیاں، پگڑیاں اسی کی قبول ہوں گی جن کے اوپر خدا کی رحمت کا سایہ ہوگا۔ اگر خدا کی رحمت نہ ملی تو پھر یقیناً بہت بڑی بندگی کرنے والے کے بھی عبادات کو دیکھیں نا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے۔ تو سرکار نے مثال دی نا کہ ایک گناہگار عورت پہلی امتوں میں اپنے برے دھندے پہ جا رہی تھی، اور اس نے کتے کے پیاسے بچے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اسے رحم آیا، اس نے سر کا دوپٹہ اتارا اور اس نے اپنے خود سے موزے کو باندھ کر کنویں سے پانی نکال کر کتے کے بچے کو پلایا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے صدقے معاف کر دیا۔ اور ایک نیک پادشاہ عورت جس نے گھر کی تنگ کرنے والی بلی کو بند کمرے میں بند کر دیا اور بلی بھوکی تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اس کی سزا میں اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو یہ روایات اگر پڑھیں تو اس طرح کا، تو دعا، یہ امیدیں رکھنا، دعا مانگتے رہنا چاہیے، اپنے حقداروں کے لیے قبور پہ جانا چاہیے۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ جمعہ کے دن، ویسے مستحب جو طریقہ بتایا گیا ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنے حقداروں کی قبور پہ جانا چاہیے، وہاں جا کر دعا مانگیں، پھول کی پتیاں ڈالیں، یہ جو کچھ بھی ہے، لیکن وہاں جا کر پڑھنا چاہیے، قرآن میں سے جو آپ کو آسان لگے اسے پڑھیں، یاسین کی بات، اور دعا تو ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کا کوئی وقت شریعت نے بتایا ہی نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ جو وقت میں مقید کرنا چاہتے ہیں نا دعا کو جو لوگ، وہ سخت غلطی پہ ہیں۔ کوئی مقید وقت نہیں ہے دعا کا۔ آپ کوئی قرآن پڑھ کے ہمیں بتائے، نبی کا فرمان پڑھ کے ہمیں دکھائے۔ بھئی آپ سود کو اس لیے حرام کہتے ہیں کہ قرآن نے حرام کیا، چوری کے بارے میں آیا ہے، بدکاری کو حرام کیا، سود کو، رشوت کو، قتل نہب کو، تو کیا احادیث میں، قرآن میں کوئی ایسا لفظ بھی تو موجود ہونا جہاں دعا کے لیے وقت بتایا گیا ہو؟ بلکہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی بہترین باکمال حدیث میرے سامنے آ گئی، اور میں پڑھتے پڑھتے میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ آپ کا بھی دل یقیناً خوش ہو جائے گا نبی کا فرمان سن کر۔ آپ نے فرمایا اطلب الخیر دہرکم کلہ، الفاظ کا ترجمہ سنیں، اطلب الخیر دہرکم کلہ، دہرن کہتے ہیں وقت کو، زمانے کو، کلہ، فرمائے صحابہ جب بھی دعا دل چاہے مانگا کرو اور ہر وقت مانگا کرو۔
ہر وقت مانگا کرو خدا سے، ہر وقت خیر مانگا کرو، خیر مانگا کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثِرْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ رَبَّهُ، اور جب رب سے مانگو بہت مانگو، بہت مانگو، کبھی نہ شرماؤ، کیونکہ تم اور کسی سے نہیں مانگ رہے، اپنے خدا سے مانگ رہے ہو۔ تو خدا سے مانگنے میں کیا شرمانا بھائی؟ تو دعا مانگا کریں، قبرستان جائیں جب بھی اللہ موقع دے، ضرور دعا۔ میری معلومات کے مطابق تو کسی مسلک کے بندے نے آج تک مختصراً دعا کو کوئی، یہ آپ دیکھ لیں اعتراض ہو رہے ہیں، پہلے تو مولانا طارق جمیل صاحب دنیا کو بڑے اچھے لگتے تھے، اب جو سنتے تھے وہی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ بیٹے کے مرنے کے بعد دعا کیوں مانگی ہے؟ تو میں نے کہا اس لیے برے ہو گئے ہیں کہ دعا مانگی ہے، اس لیے برے ہو گئے کہ خیرات کر دیا۔ تو بھائی چند سال پہلے تو وہ آپ کے قبلہ کعبہ تھے، آپ کو ہمیں مثالیں دیا کرتے تھے کہ حضرت ان کا خطاب سنیں، بڑا با کمال خطاب کرتے ہیں، قرآن کی آیاتیں پڑھتے ہیں، اتنی حدیثیں پڑھتے ہیں، اتنا بیان کرتے ہیں کہ دل رو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب کیوں نہیں روتا آپ کا دل؟ آپ بھی تو روئے نا آپ کا دل؟ نہیں، میں نے کہا دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ دو رنگی والا معاملہ چلتا ہی نہیں ہے کسی معاملے میں۔ اب انہیں خود دیکھیں آپ لائیو میڈیا، وہ دعا کر رہے ہیں، بیٹے کے لیے دعا کی، اور بہت ساری مثالیں ہیں ان کی، اور انہوں نے خیرات کا خود اعلان کیا کہ فلاں دن ہم ختم شریف جو اصال ثواب کی صورت ہے ہم وہ بھی کریں گے۔ تو بھائی یہ کوئی ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا طریقہ ہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے اور بزرگان دین کے طریقے سے، صدیوں پہلے اصحاب کے طریقے سے یہ بات ثابت ہے، ثابت ہے یہ باتیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت مسلمہ پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ کافر مر جائے دنیا کا دروازہ تو بند کر جاتا ہے، اپنے لیے ثواب کا دروازہ بھی بند کر جاتا ہے، کیونکہ کافر ہے، ایمان نہیں قبول کیا، اسے ملنا ہی کچھ نہیں۔ لیکن مومن مر بھی جائے دنیا کے دروازے بند کر جاتا ہے، لیکن مومن ثواب کا دروازہ کھلا رکھ جاتا ہے۔ اس کے لیے بیٹے، بھائی، بیوی، ماں، باپ سب کی دعا اسے پہنچتی رہتی ہے۔ اس لیے دعا مانگا کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور سب سے زیادہ قبر اسی کی اچھی ہوگی جس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا، جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا